عالم یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہودی آج بھی خیبر کو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا نقشہ ہے اس کے اندر کلیم کرتے ہیں. یعنی وہ جو بغض، وہ جو دشمنی، وہ جو عناد تھا، وہ جو کلیم روح سے حقیقت واضح ہو گئی کہ دوسرے مذاہب کے مقدس صحیفوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں کتنا احترام. چبن آج زخم کی صورت میں آج تک یہودیوں کے سینے میں اسی انداز سے یوں کہہ لیجئے مکمل طور پہ بسی ہوئی ہے، جس کو وہ بھلانا بھی نہیں چاہتے، جس کو وہ بھولنا بھی نہیں چاہتے، جس کو وہ فراموش بھی نہیں کرنا چاہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. آج کا ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ویلاگ کل بھی ریلیونٹ تھا، یہ ویلاگ آج بھی ریلیونٹ ہے، یہ ویلاگ کل بھی ریلیونٹ رہے گا. آپ پوچھیں کیسے؟ ایسے کہ یہ غزوہ خیبر کے موضوع پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. یعنی جو کل بھی ریلیونٹ تھا، جو آج بھی ریلیونٹ ہے، اور جو کل بھی ریلیونٹ رہے گا. اب وہ کیسے، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں. خیبر کی فتح پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف ایک نتیجہ خیز فتح تھی. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہودیوں کے غرور کے، ان کے تکبر کے، ان کی انا کے تابوت میں اگر یہ آخری کیل تھی تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اور یہ ایک ایسی کیل تھی جس کی چبن آج زخم کی صورت میں آج تک یہودیوں کے سینے میں اسی انداز سے یوں کہہ لیجئے مکمل طور پہ بسی ہوئی ہے، جس کو وہ بھلانا بھی نہیں چاہتے، جس کو وہ بھولنا بھی نہیں چاہتے، جس کو وہ فراموش بھی نہیں کرنا چاہتے. اور عالم یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہودی آج بھی خیبر کو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا نقشہ ہے اس کے اندر کلیم کرتے ہیں. یعنی وہ جو بغض، وہ جو دشمنی، وہ جو عناد تھا، وہ جو کلیم تھا، جھوٹا کلیم تھا، اس پر آج بھی وہ قائم ہے. اور اسی کے لیے وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا خدا نخواستہ اس نقشے کی کمپلیشن وہ چاہتے ہیں جس کے اندر وہ خیبر کو بھی مینشن کرتے ہیں. اچھا، اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ تمام یہودی قبائل جو اس وقت وہاں پر آباد تھے ان کے ساتھ آپ نے کچھ معاہدات کیے تھے. یعنی اس میں بنو قینقا بھی تھے، بنو قریظہ بھی تھے، بنو نذیر بھی تھے، تاکہ یہاں کے جتنے بھی باشندے، جتنے بھی رہنے والے ہیں، وہ بلا امتیاز مذہب و نسب امن و آشتی کے ساتھ اپنی اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں. یہ ذہن میں رہے آپ کے. اچھا، وہ جو معاہدہ تھا بنیادی طور پہ وہ میثاق مدینہ کہلایا. اور یہ بھی کمال بات ہے، آج جو مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگ حقوق انسانی کے علمبردار بنتے ہیں اور چیمپئنز بنتے ہیں اور میگنا کارٹا کی حوالہ دیتے ہیں، میگنا کارٹا تو صاحب ابھی حال کی بات ہے. 1450 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کی صورت میں پہلا ریٹن انٹرنیشنل ڈاکیومنٹ بنایا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کو پہنچا دیا جائے انسانوں تک. اچھا، اس معاہدے کے تحت اہل مدینہ آپ جانتے ہیں کہ امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے. جب اسلام اپنے فطری حسن و جمال کے باعث لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور اسلام ایکسلریٹ کرنے لگا، یعنی عالم یہ ہوا کہ اسلام ایکسپلور کرنے لگا، لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو یہودی قبائل کے دلوں میں مسلمانوں کے حوالے سے حسد اور بغض کی جو آگ تھی وہ بھڑکنے لگی. اور انہوں نے رفتہ رفتہ ان تمام معاہدوں کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا. اور اس کی ابتدا آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے بعد بنو قینقا نے شروع کی ہے. پھر یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بنو نذیر تک پہنچا، اور پھر بنو قریظہ یعنی غزوہ خندق کے موقع پر مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خیبر جو ہے بنیادی طور پر اس بستی کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا تھا. یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. اچھا، یہ جو یہودیوں کے 3 قبائل تھے نا، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ اپنی ڈومیننسی مدینے کے اوپر قائم رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے پوری معیشت ان کے ہاتھ میں تھی. جیسے آج پوری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں پوری دنیا میں. آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں آپ کو جو کچھ نظر آئے گا آپ کو ڈومیننسی یہودیوں کی نظر آئے گی. جتنی ٹیکنالوجی ہے اس پر کنٹرول ان کمال آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کی. ایون آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مکمل جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس پر اگر کنٹرول ان کمان کی آپ بات کریں تو یہودیوں کی ہے. یعنی کل بھی ان کی ڈومیننسی تھی اور وہ دھتکار کے نکالے گئے تھے، آج بھی ان کی ڈومیننسی ہے، لیکن آج وہ دھتکارے نہیں جا رہے صاحب، آج وہ باقاعدہ ڈومینیٹ کرتے ہیں پوری دنیا پہ، کیونکہ ان کو کوئی شٹ اپ کال دینے والا سامنے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ عشق کی حدت اور عشق کی شدت لیے مسلمان موجود نہیں ہے. بہرحال ہوا یہ صاحب. اب ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں خیبر کی طرف. خیبر کی جو علاقہ ہے بالخصوص اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں مسکنسیپشن ہے کہ خیبر کا ایک ہی قلعہ تھا. خیبر کے 8 قلعے تھے، اور وہ سب کے سب بڑے ہی مضبوط ترین قلعے تھے جن کو فتح کرنا بڑا مشکل کام تھا. 10,000 کے قریب ان کے پاس وہاں پر افرادی قوت موجود تھی، جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی بڑے رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ کئی سازشیں بھی کیا کرتے تھے. یعنی سازشوں کا مرکز بنیادی طور پر خیبر کی زمین تھی. جیسے کہ آج مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی سرزمین جو ہے وہ اسرائیل ہے نا، کہ جتنی بھی سازشوں کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر وہیں سے ہوتی ہے.
اسی انداز سے اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو سازشوں کا مرکز تھا، جو زمین سازشوں کے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا محور تھی، وہ بنیادی طور پر خیبر کی سرزمین تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو مدینے میں یہودی اور ان کے پیروکار جو سازش کر رہے تھے، ان سازشوں کا علم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو چلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنگین صورتحال کے پیش نظر وقت کو ضائع کیے بغیر ان کی گوشمالی کے لیے فوراً آپ نے اقدامات شروع کر دیے، اور مدینہ طیبہ میں روایتیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 20 سے 25 روز تک آپ نے قیام کیا، اور اس کے بعد ماہ محرم سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کی جو مسافت بنتی ہے وہ تقریباً 96 مائلز بنتی ہے، یعنی 156 کلومیٹر بنتی ہے۔ بڑی سرعت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف چلے۔ لشکر اسلام کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 1600 کے قریب بتائی جاتی ہے، یعنی 1600 وہ افراد تھے جن میں زیادہ تر وہ لوگ، یعنی 1500 کے قریب وہ شامل تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ 1400 کے قریب اس میں پیادہ تھے، 200 کے قریب اس میں گھوڑ سوار تھے۔ مقدمۃ الجیش کی کمان حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں دی گئی، اور میمنہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ مسلمان جرنیلوں کے ہاتھ میں جو بڑے پرچم کا تصور ہے، یہ پہلی مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پہ انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے پرچم ہوتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سیاہ چادر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے پرچم کے طور پہ بنایا، اور پہلا بڑا پرچم جو ہے اسی موقع پر انٹروڈیوس کروائے۔ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے۔ بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، اور یہودیوں نے ان سے سپورٹ مانگی تھی، اور وہ سپورٹ کرنے کو تیار تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر میں سے کچھ لوگوں کو ان کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت جو ہے وہ چل پڑے تھے یہودیوں کی طرف، ان کے جو یہ کہہ لیجئے کہ اپنا گھر کے افراد تھے وہ پیچھے موجود تھے۔ تو انہوں نے جب شور و غل سنا تو ان کو ایک تھریٹ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کچھ ہو جائے، لہٰذا وہ واپس آ گئے، اور سرکار علیہ السلام نے وہ جو یہودیوں اور بنو غطفان کے درمیان کنیکٹیوٹی تھی اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا۔ اچھا، اور یہی کام اب ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری حکمت عملیاں آپ کو آگے جا کے سمجھ آئیں گی جو بات میں آگے جا کے آپ کو بتلانے والا ہوں۔ خیبر کی بستی میں کئی قلعے تھے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تقریباً 8 کے قریب قلعے تھے، جو دنیا کے عظیم ترین جرنیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہترین حکمت عملی سے سب کے سب فتح کر لیے۔ یہ ایک طویل جد و جہد تھی صاحب، کئی دنوں پر مبنی جد و جہد تھی۔ ان مارکوں میں 93 کے قریب یہودی قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور 15 مسلمان جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ وہی موقع تھا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری میرے پھپھی کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہی موقع تھا جب مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی کہ آپ کے سر اقدس پر فاتح خیبر ہونے کا تاج سجا، یعنی مرحب کو آپ نے ایک بار سے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بن مشکم کی بیوی نے بکری میں یعنی بھنے ہوئے گوشت میں زہر ڈال کر دیا تھا، اور بکری کے بازو نے خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ظہور یہاں پر ہوا تھا۔ یہ وہی موقع تھا جب خیبر کی فتح کے بعد حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا، ہماری ماں، ہماری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے، آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی تھی۔ فتح خیبر سے جو بے شمار اموال غنیمت مسلمانوں کو دستیاب ہوئے، ان میں تورات کے ذہن میں رہے کچھ مقدس نسخے بھی تھے۔ اچھا، یہ انتہائی اہم ترین بات ہے تاریخ کی، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج جو مسلمانوں پر انتہا پسندی، شدت پسندی کے لیبل صاحب لگائے جاتے ہیں نا، آپ ذرا دیکھیے کہ مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے اور سرکار علیہ السلام کا کیا کردار رہا ہے۔ یہود کو جب یہ معلوم ہوا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ تورات کی جو ان کی مقدس کتاب ہے اس کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ اس کتاب کے جتنے بھی نسخے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ یعنی ذہن میں رہے کہ خیبر فتح ہو چکا ہے، یہودیوں کو جو شکست ہو چکی ہے، وہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں، یعنی وہ اب مکمل طور پہ سرنڈر کر چکے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں، اور اس وقت وہ تورات کے نسخے جو مسلمانوں کو ملے تھے وہ سرکار علیہ السلام سے لینے کے لیے آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیے کہ بلا تعمل آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جتنے بھی تورات کے نسخے آپ کے پاس موجود ہیں، جو آپ کو ملے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ انہیں یہودیوں کو واپس کر دیا جائے،
چنانچہ وہ تمام نسخے یہودیوں کو واپس کر دیے گئے۔ اب اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو انہی کی ایک بات بتاتا ہوں، اور انہی میں سے ایک شخص کی جو آپ کو کوٹیشن بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرائیل ویلفنسن نے اپنی تصنیف تاریخ الیہود فی البلاد العرب میں یہ لکھا ہے اور یہ واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی اور کشادہ دلی پر حیران و ششدر ہو کے وہ رہ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کے اس طرز عمل کا موازنہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے جب وہ کرتا ہے تو وہ عجیب ایک حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اس کریمانہ سلوک سے حقیقت واضح ہو گئی کہ دوسرے مذاہب کے مقدس صحیفوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں کتنا احترام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہی کہہ رہا ہے، ذرا آگے سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہود آج بھی حضور کے اس احسان کے معترف ہیں اور معترف رہنا چاہیے۔ اس کریمانہ طرز عمل کے برعکس رومیوں نے جب یروشلم پر سن 70 بعد مسیح قبضہ کیا تو انہوں نے ان کی مقدس کتابوں کو مکمل طور پہ نظر آتش کر دیا، اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اسے اپنے پاؤں تلے بھی رون ڈالا۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے اسی طرح نصارہ نے جب اسپین میں یہودیوں کے خلاف مہم چلائی تو انہوں نے بھی تورات کے جتنے بھی نسخے انہیں ملے تھے انہیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کتنا واضح تفاوت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل اور دوسرے فاتحین کے طرز عمل میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سازشوں کے باوجود بھی اتنی انا، اتنا غرور، اتنا تکبر، اتنی نفرت، اتنی دشمنی جو یہودیوں کے سینوں میں مسلمانوں کے حوالے سے تھی، اس کے باوجود بھی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہماری تورات کے نسخے چاہیے تو سرکار علیہ السلام نے ان کو ان کی تورات کے نسخے دے دیے۔ یہ بنیادی طور پر شان ہے مسلم حکمرانوں کی۔ سرکار علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ شان ہونی چاہیے مسلم حکمرانوں کی۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے خیبر فتح ہو گیا۔ یہودی فتنے کے خاتمے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ تحریک اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رفت عطا کی، وہ بلندی عطا کی کہ اس کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ سب کی سب گر گئیں، یعنی ساری دیواریں گر گئیں، اور ہوا یہ کہ ہر دروازہ جو کھلتا چلا گیا، اور معاملہ یہ ہوا کہ ترقی پہ ترقی مسلمانوں کو نصیب ہوتی رہی۔ نیز مکہ مکرمہ میں اس کے فاتحانہ داخلے کے مکمل طور پہ امکانات روشن ہوتے چلے گئے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے فتح مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یعنی یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس رفت کی صورت میں عطا کیا کہ جس مکے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالے گئے تھے معاذ اللہ، اسی مکے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ معاشی جتنا بھی نقطہ نظر تھا اس پہ بھی ذرا غور کیجئے کہ خیبر کی فتح کے بعد دورست نتائج مرتب ہوئے، اس میں یہ کہ یہودیوں کی زرعی اور تجارتی بالادستی مکمل طور پہ ختم ہو گئی، یعنی جو ڈومیننسی تھی مدینہ کے اوپر مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ ایون یہود کی فوجی، سیاسی اور اقتصادی قوت کے خاتمے سے عرب کی طاقت کا جو پلڑا تھا وہ مسلمانوں کے حق میں جھک گیا، اور وہ عرب کی سیاسی دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہودیوں کی جتنی ڈومیننسی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے بعد ان کو مکمل طور پہ ڈسکارڈ کر دیا تھا۔ اس وقت وہ ڈسکارڈ ہو گئے تھے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن وہ ڈسکارڈ ہوتے وقت اپنے دل میں، اپنے سینوں کے اندر دشمنی کی، بغض کی ایک آگ کو جلا کر گئے تھے، اور یہ دعویٰ کر کے نکلے تھے، یہ وعدہ اپنے آپ سے کر کے نکلے تھے کہ ہم لوٹ کے واپس آئیں گے۔ آج بنیادی طور پہ پوری دنیا میں جو گیم ہے نا، گیم پوری دنیا میں جو یوں کہہ لیجئے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو گیم کھیل رہی ہے، اگر اس کی اوریجن کی طرف، روٹ کی طرف جائیں گے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ گریٹر اسرائیل کی کمپلیشن۔ اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ آج بھی مسلمان نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار ہیں، نہ اس بات کی طرف توجہ کرنے کو تیار ہیں۔ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم خواب غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔